آج ہم بات کریں گے اس ریاست کی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد آج تک کسی دوسری ریاست کے کنٹرول میں اور پچھلے کافی عرصے سے وہاں پر بہت ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، وہ ہے فلسطین۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کیا شروع دن سے ایسا ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے؟ تو ہم پہلے تھوڑا ہسٹری کا ڈسکس کرتے ہیں اس کا۔ فلسطین کا لفظ قدیم یونانی زبان فلسطیہ سے ماخذ ہے، لیکن قدیم مصری، اشوری اور عبرانی زبانوں میں بھی اس خطے کا یا ان کے لوگوں کا بیان کرنے کے لیے ایک جیسے آواز والے الفاظ شامل ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام سبھی اس خطے سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور پچھلے چند ہزار سالوں سے اس کی ابتدا زمین سے ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1918 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد فلسطین کو عام طور پر بحر روم اور دریا اردن کے درمیان کے علاقے کا حوالہ دیا گیا، جبکہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے فلسطین ایک بہت بڑا ایریا تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کو ایک محدود علاقے کا نام دیا گیا۔ اس سرزمین کا زیادہ تر حصہ اب موجودہ اسرائیل ہے۔ آج فلسطینی علاقوں کے نام سے جانا جاتا ہے خطہ مغربی کنارہ۔ یہ ایک علاقہ ہے جو جدید دور کے اسرائیل اور اردن کے درمیان ہے اور غزہ کی پٹی اس میں شامل ہے۔ یہ علاقہ سن 1967 سے پہلے اسرائیلی فوج کے قبضے میں تھا، تاہم اس علاقے پر کنٹرول کا ایک پیچیدہ اور ابھرتی ہوئی صورتحال ہے۔ سرحدوں کے بارے میں کوئی بین الاقوامی اتفاق رائے نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے 28 رکن ممالک اس وقت اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اسرائیل پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک محدود ایریا ٹھہرایا گیا اور وہ یونائٹڈ کنگڈم کے قبضے میں تھا، اور وہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ یہودیت کو فروغ دیا جائے، تاہم یہ ان کا اقدام چلتے چلتے آج فلسطین کا آدھا حصہ جو کہ اسرائیل کے نام سے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور باقی اسرائیل کے قبضے میں، اور اسرائیل کا جو سسٹم ہے، اسرائیل کے عوام، مطلب اسرائیل ایک یہودی ملک ہے۔ اقوام متحدہ کے 135 ممالک کے قریب فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اسرائیل اور امریکہ اس چیز کو بالکل تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین، اسکالر کا خیال ہے کہ فلسطین نام ان لوگوں کے نام سے لیا گیا، فلسطیو، جنہوں نے 12ویں صدی قبل از مسیح اس خطے کو ایک حصے پر قبضہ کیا تھا۔ صدیوں کے دوران یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے پیروکار نے اس خطے سے خصوصی تعلق کا دعویٰ کیا۔ عبرانی بائبل میں قدیم اسرائیلیوں کی سرزمین پر موجودگی کی داستانیں ہیں، بشمول اسرائیل اور یہودا کی سلطنتیں جو بادشاہت یعقوب اور اس کے اولاد سے 1000 قبل از مسیح کے آس پاس قائم کی تھی۔ ان سلطنتوں کے حریفوں میں سے فلسطیو جیسے کنانی گروہ بھی شامل تھے، جن کا علاقہ غزہ کے قدیم شہر کو گھیرے ہوئے تھے۔
اس علاقے کو بعد میں متعدد سلطنتوں نے فتح کیا، جن میں بابلی، فارسی اور رومی شامل تھی۔ یہ سب سے پہلے مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا جب یروشلم 637 میں خلافت راشدین کے قبضے میں آیا، جو کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے 5 سال سے بھی کم عرصے بعد تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران مغربی یورپ کی عیسائی فوجیں اپنے مذاہب کے مقدس مقامات کے کنٹرول کے لیے مسلمانوں اور مقامی عیسائیوں کے دھڑوں دونوں سے لڑیں۔ 1557 اور 1917 کے درمیان سلطنت عثمانیہ، جس کا سرکاری مذہب اسلام تھا، اس نے اس علاقے پر حکومت کی۔ جب 1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ لیگ آف نیشنز نے، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے، فلسطین کے لیے ایک برطانوی مینڈیٹ جاری کیا، ایک دستاویز جس نے برطانیہ کو خطے میں انتظامی کنٹرول دیا اور فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے دفعات بھی شامل کیا، جو 1923 میں نافذ ہوئی۔